جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، برائے مہربانی اس آیت سے خاتم النبیین کا جو معنی احمدی کرتے ہیں اور جو غیر احمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرماویں۔ مختصر کی شرط مشکل ہے، باقی باتیں آسان ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھنی ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے، مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا۔ میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے۔ پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں، اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے ہیں ضرور آئے گا۔ اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی؟ وہ کہیں گے بلا استثناء، ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا، جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب بتائیے، ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسیح موعود مانو، نبی اللہ کیوں مانتے ہو؟ اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ، خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں، تو اختلاف کیا ہوا؟ آیت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا، وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا، نبی نیا نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں، اس لیے پرانا نبی آئے گا۔ اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اگر وہ یہ مانیں تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا، مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی، اور یقیناً آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی۔ تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں، اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا۔ یہ فرق ہے صرف، اس میں خاتم النبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا؟ صرف اتنا فرق ہے، اور میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی، اب بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا۔ وہ کون ہوگا یہ بحث ہے۔ ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب، اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ، کیونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی، نبی بن نہیں سکتا، خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ موسیٰ کی امت کا نبی، وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل۔ مسیح کون ہے؟
बनी इसराइल का रसूल। अब अगर उनका मसीह उतर भी आए तो नबूवत वाली बात तो फिर भी वही रहेगी। पुराना आए या नया आए, जो पुराना आएगा वो रखना डालेगा नबूवत में। उम्मत मोहम्मदिया में नबी का पैदा होना आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ नहीं है। बाहर से कर्ज मांगना, जरूरत हो और घर में बच्चा ना संभाल सके उस जरूरत को, ये उम्मत मोहम्मदिया की गुस्ताखी है। अगली बात जब और खोलता हूं तो फिर आप हैरान रह जाएंगे कि इस अकीदे को सुनकर आपके दिल में तवज्जो क्यों ना पैदा हुई कि इसको सवाल तो करके देखें कि क्या अकीदा हम लोगों की तरफ मंसूब हो रहा है। लेकिन आपकी तरफ मौलवी ये बात मंसूब कर रहे हैं। जब आप उनके पीछे लगे तो उनके अकीदे के पीछे भी लग गए। वो ये कहते हैं कि मसीह पुराना उतरेगा, वजह यह है जरूरत है, और अगर बेजरूरत नबी रखा हुआ है तो फिर ये खुदा की अकल के खिलाफ बात है। जरूरत है तो नबी आएगा, पुराना आएगा। अगर आप कुरान से उस नबी को जो उतरेगा ये आयत निकाल के दिखा दें कि रसूलन इला बनी इसराइल, तो वो क्या जवाब देगा आपको? वो ये कहेगा कि अब मेरी नबूवत फैला दी गई है, पहले मेरी नबूवत महदूद थी, तो फिर नई नबूवत हो गई। पहली नबूवत कहां रही? पहली नबूवत महदूद बनी इसराइल की नबूवत है, और जब तक उसको नई नबूवत अता ना हो वो उम्मत मोहम्मदिया में आकर हुक्मरानी नहीं कर सकता। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले नबियों के दरमियान हम जब फर्क दिखाते हैं तो एक बड़ा अहम और बुनियादी फर्क ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और वाहिद नबी हैं जो तमाम बनी नौ इंसान के नबी बनाए गए। इससे पहले कभी किसी को तमाम बनी नौ इंसान की हुक्मरानी नहीं बख्शी गई। ऐसी कतई और हकीकी बात है कि इस पर मुतअस्सिब से मुतअस्सिब मौलवी भी इख्तिलाफ राय नहीं रख सकता। दुरुस्त है, ईसा उनमें थे कि नहीं थे? अगर थे तो ये इनकलाब कब आया कि ईसा जो बनी इसराइल का महदूद नबी था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आलमी नबूवत में शरीक हो गया। शरीक वो होता है जो बाहर से आता है। बेटा अपने बाप की दौलत में वारिस कहलाता है, शरीक नहीं हुआ करता। इसलिए जो हमें जो कहते हैं शिरक फिर नबूवत करते हो, खुद मुशरिक फिर नबूवत हैं और अव्वल दर्जे के। और फिर आगे देखें इसका मतलब क्या बनता है। क्या ईसा नबीउल्लाह पर आसमान पर कुरान करीम नाजिल किया गया था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ? नहीं किया गया। जब उसको तालीम और दी गई थी, और कुरान फरमाता है उसको इंजील की तालीम दी गई थी जिसमें उस पर फर्ज किया गया था कि वो बाइबल पर अमल करे। और ये आयत कुरान करीम में मौजूद है कि उसने दावा किया कि मैं बाइबल में एक शोशा भी इजाफे के लिए या इसको कम करने के लिए नहीं आया। मुसल्लमा अकीदा है ये। तो उसको नई नबूवत कहते हैं दी जाएगी, उसको कुरान दिया जाएगा। और चूंकि उसने नबी गैर नबी से तालीम हासिल नहीं किया करता कलाम इलाही की, इसलिए ये अकीदा इन्होंने बनाया है कि कुरान उस पर दोबारा नाजिल किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो उसको क्या पता कुरान क्या है? उसको तो बाइबल का पता है। कुरान का तो इशारतन भी उसको कोई कुछ बताया ना गया पहली जिंदगी में। नया आया है तो गोया नया कुरान लेके आया है। कुरान वही सही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मसीह पर जब तक खुदा बरह रास्त कुरान करीम नाजिल न करे उसको कुरान की तालीम का कुछ पता नहीं। तो वो शरीक मुकम्मल बन जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस पर एक दफा फिर कुरान नाजिल किया जाएगा, और वो जिसकी हुकूमत बनी इसराइल तक महदूद थी वो कुल आलम पर हुक्मरान होगा। ये नबी पुराना नबी नहीं है, ये नया नबी है।
اور آخری نبی جو اس حیثیت سے دنیا دیکھے گی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نبی ہوگا۔ اس لیے یہ اختلاف جو ہے یہ محض لفظی بھی ہے، اور زیادہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت گہرا ہو جاتا ہے، مگر مسیح کے گرد عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی غیر قوموں سے، غیر امتوں سے نہیں آ سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو بھی مصلح پیدا ہوگا اسی امت میں پیدا ہوگا، جو بھی فیض پائے گا محمد رسول اللہ سے پائے گا، آپ کے قرآن سے دین سیکھے گا، اور اس حیثیت سے وہ اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو محمد رسول اللہ ذرا نزدیک ہو گیا تھا، اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اس کو وہی کام کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ کا کام تھا۔ وہ کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پہ غالب کر دے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میں آیت خاتم النبیین کی طرف آتا ہوں۔ پہلے میں دونوں کے عقیدے کی تشریح بتا رہا تھا کہ فرق ہے تو کیا ہے۔ آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا، تخم نبوت ختم ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا۔ یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے ختم کیا؟ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر؟ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ جسمانی طور پر ختم کیا تو سب نبی تو اپنی موت خود ہی وفات پا چکے تھے، ایک ہی ٹیسٹ کیس باقی تھا، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں۔ ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی کل نبیوں کو بلا اشتباہ ختم کر دیا، یعنی ایک نبی بھی آپ کی عمر سے گزر کر زندہ نہیں رہا، آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا، آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ یہ مولوی جو ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک نبی زندہ تھا، وہ زندہ تھا، زندہ رہا، ان کے قول کے مطابق۔ تو کس نے کس کو ختم کیا؟ وہ نبی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 570 سال پہلے ان کے بیان کے مطابق پیدا ہوا، اور 570 سال کی عمر میں وہ آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے جوان ہوتا ہے، اپنی نبوت کا دور ختم کر کے گزر جاتا ہے۔ تو کس نے کس کو ختم ہوتے دیکھا؟ ان کے قول کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم ہوتے دیکھا، اور وہ دونوں یہ دعوے حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جھٹلا دیے۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلا بھی ہوں اور آخری بھی ہوں۔ اگر جسم کے لحاظ سے یہ مانتے ہیں تو پہلا تو مسیح تھا، پہلے پیدا ہوا، اور موت کے لحاظ سے مانتے ہیں تو آخری مسیح ہوا، بعد میں مرا، ان کے قول کے مطابق۔ تو ختم نبوت کا تو انہوں نے کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا۔ اگلا قدم فیض کا۔ سب نبیوں کے فیض قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ کل انبیاء اپنے فیض کا دور ختم کر کے اپنی صفیں لپیٹ کے جا چکے تھے، ایک مسیح ہی باقی تھا نا۔ یہ کہتے ہیں اس کا فیض نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کر سکے، بلکہ براہ راست اس نے خدا سے وہ فیض پایا جو پہلی زندگی میں اس کو حاصل نہیں تھا، فیض میں بڑھ گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی امت کو زندہ کرنے میں
بنیادی گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.